الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں ایسی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ پہلی عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بڑی اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلے قوم میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان ہی رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان جو بہت خوبصورت ہے ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، گناہ گار تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ دوسری عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ قوم نوح شرک جیسی گناہ میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنا لیے ہوئے تھے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم تھی اور یہ قوم اتنی نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کے گھر میں داخل ہو کر یعنی کہ نبی کے گھر میں داخل ہو کر آپ یعنی کہ نوح علیہ السلام پر ظلم کیا کرتی تھی اور آپ علیہ السلام کو بھی یاروں مددگار چھوڑ جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں کے جیسا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کیا کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہوتا تھا، اسلام لے آتا تھا، تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتا دیا دیتی تھی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ واحلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹی یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں کے ساتھ مل کر آپ یعنی نوح علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بھی بیان کی ہے، اس کی تفسیر احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا
تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے تھے۔ تیسری عورت دلائلہ، وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت ہی مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندی کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنا قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا، اور سمسن کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسن کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی، تو سمسن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام تر طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ میں اتر گئے۔ چوتھی جائزابیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اہیب سے ہوئی۔ جائزابیل نے نہ صرف اہیب کو بت کی پوجا پر لگایا، بلکہ تمام ریاست میں ایک اللہ کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے تھے، تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکل سکیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزابیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کی قبائلی وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزابیل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا، اور اس طرح سے ایک حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لے آئی۔ پانچویں عورت عطالیہ، حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جائزابیل نامی ملکہ کی بیٹی تھی، جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافرہ ہی تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی بھی موت ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزلیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد پھر انہوں نے دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے کے آئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو بھی قتل کروایا۔
پھر اپنی رعایا پر بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا ایک وہ تھا جو اسے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ اطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مری تھی۔ اطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ چھٹی عورت، ہیروڈیاس۔ ناظرین گرامی، ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہو گئی اور اسی ہیروڈیاس کی گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت در قلب کے بھائی اینٹی باس کے پاس ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں بالکل پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیباس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیباس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بےہودہ راز کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا کہ تم کیا مانگتی ہو، کہ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ جو کہ بڑے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ ساتویں عورت جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھیں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی سخت نازیبا الفاظ بولتی رہی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت و کرم سے جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک جمیل طریق کی بدبخت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات وجہ تحلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرمانبردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔